نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل پاک ہم نے اپنے پیشوا پاک کے مرشد اور دادا جان جناب حضرت مولانا سید محمد حبیب اللہ نقشبندی مجدد توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرسی کے سلسلے میں منعقد کی ہے۔ چیئرمین ذکرہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ جناب ڈاکٹر سید محمود الحسن گیلانی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ ان کی زیر صدارت یہ پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں میں درخواست کروں گا بھائی ندیم صاحب سے، جو کہ ایبٹ آباد سے خصوصاً اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں بھائی ابو بکر کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ محمد مصطفیٰ کے نور کو نور خدا کہیے، محمد مصطفیٰ کے نور کو نور خدا کہیے، حبیب کبریا کہیے، حبیب دو سرا کہیے، حبیب کبریا کہیے، حبیب دو سرا کہیے، محمد مصطفیٰ کے چہرہ اقدس کی تابش کو جہان در جہان در جہاں ظلمت روا کہیے، جہان در جہان در جہاں ظلمت روا کہیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
جہاں آپ کا یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے عیاں آپ کا، سب پہ لطف و کرم ہے عیاں آپ کا، عاصیوں کے لیے جز ندامت ہے کیا، عاصیوں کے لیے جز ندامت ہے کیا، عاصیوں کے لیے جز ندامت ہے کیا، آسرا ہے شفیع زماں آپ کا، آسرا ہے شفیع زماں آپ کا، آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زباں، آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زباں، آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زباں، قلب کرتا ہے ہر دم بیاں آپ کا، قلب کرتا ہے ہر دم بیاں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، اس کو رہتی ہے بس ایک مدینے کی دھن، اس کو رہتی ہے بس ایک مدینے کی دھن، اس کو رہتی ہے بس ایک مدینے کی دھن، یہ جو بہزاد ہے نعت خواں آپ کا، یہ جو بہزاد ہے نعت خواں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا۔ بارگاہ رسالت میں بھائی ابو بکر ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اب اس ہستی پاک کا ذکر جس ہستی پاک کا سالانہ عرس شریف آج ہم منا رہے ہیں، جس ہستی پاک کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، ایسا عظیم محسن دیکھا نہ کوئی جہاں میں، در در کی خاک چھانی ڈھونڈا بہت زمانہ۔ یہ منقبت ہے جو بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں لکھی گئی، اور بھائی صفدر جو ہمارے آستانہ عالیہ کے نعت خوان ہیں، آپ جی ان سے سنا کرتے تھے۔ اب میں انہی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بابا جی حضور کی شان میں یہ منقبت پڑھیں۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شکر خدا کے دیکھا مرشد کا آستانہ شکر خدا کے دیکھا مرشد کا آستانہ رکھے خدا سلامت رکھے خدا سلامت انوار پیر خانہ شکر خدا کے دیکھا مرشد کا آستانہ ایسا عظیم محسن ملتا نہیں جہاں میں ایسا عظیم محسن ملتا نہیں جہاں میں در در کی خاک چھانی در در کی خاک چھانی ڈھونڈا بہت زمانہ شکر خدا کے دیکھا مرشد کا آستانہ ہے مصطفی گلشن اور پیر باغباں ہے مصطفی گلشن اور پیر باغباں ہے تجھ سے نہ جل سکے گا تجھ سے نہ جل سکے گا اے برق آشیانہ شکر خدا کے دیکھا مرشد کا آستانہ تیرے اسیر ہو کر تیرے اسیر ہو کر کیا کچھ نہ ہم نے پایا تیرے اسیر ہو کر کیا کچھ نہ ہم نے پایا کہاں تیرے ساتھ سب کچھ کہاں تیرے ساتھ سب کچھ کہاں محض آب و دانہ شکر خدا کے دیکھا مرشد کا آستانہ یہ چھٹیں تو موت بہتر وہ چھٹیں تو عین راحت یہ چھٹیں تو موت بہتر وہ چھٹیں تو عین راحت چھوٹے نہ تیرا دامن چھوٹے نہ تیرا دامن چھٹ جائے سب زمانہ شکر خدا کے دیکھا مرشد کا آستانہ ناشنا ظہوری نا محرم حقیقت نا محرم نا آشنا ظہوری نا محرم حقیقت تجھے کیا پتا کہ کیا ہے
تجھے کیا پتا کہ کیا ہے آداب پیر خانہ، شکر خدا کے دیکھا مرشد کا آستانہ، رکھے خدا سلامت، رکھے خدا سلامت انوار پیر خانہ، شکر خدا کے دیکھا مرشد کا آستانہ۔ بائی صفدر ابھی بابا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خدمت عالی میں منقبت پیش کر رہے تھے۔ آج کا پروگرام ہم نے کچھ یوں ترتیب دیا ہے، اپنی جو گزشتہ ہماری روٹین تھی اس سے ہٹ کر کچھ ایسے ہم نے پروگرام بنایا ہے۔ پہلے تو ہمارے جو اہل سلاسل تھے انہی میں سے ہم چیزہ لوگوں کو بلا کے تو ان سے کوئی ذکر خیر کروا لیا کرتے تھے۔ تو اس دفعہ جب ہم نے آپ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خزانہ ہمارے پاس ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کیسٹ کی شکل میں موجود تھا، اس کو کھنگالا تو اس میں سے آپ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند خطابات ہمیں میسر آئے۔ ان میں سے ایک جو کہ خصوصی طور پر آپ نے بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس شریف کی محفل میں کیا تھا، وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے دلوں کی یاد تازہ کریں، کیوں نہ ہم اپنے دلوں کو گرمائیں اور اپنے پیشوا پاک کی آواز کو اپنے کانوں کو سنائیں اور اپنی روح کو تازہ کریں۔ لہٰذا ابھی ہم آپ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ عظیم الشان خطاب سنیں گے جو کہ آپ نے ایسی ہی ایک روح پرور محفل میں کیا تھا۔ ٹھیک آگے بھائی جی دو گلاس ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. محمد مظہر سر الہی، محمد کان نور لا تناہی، محمد باعث افلاک و انجم، محمد مغفر حوا و آدم، محمد ہستمی خواہم خدا را، خدایا ہست و عشق مصطفیٰ را، ما مدت محمدم بمقالتی لیکن مدت مقالتی بمحمدی. اما بعد، حاضرین کرام، یہ مختصر سی مجلس جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ہستی پاک کی یاد میں ہے جس کا طواف فرشتے کیا کرتے تھے، جس کی صحبت میں عرش مجید کی تجلیات محسوس کی جاتی تھیں، جن کے چہرہ اقدس پر وہ نورانیت تھی کہ دیکھنے سے دلوں کو جلا ملتی تھی. وہ ہستی مبارک جن کی صحبت کے ایک لحظے میں نفس کی ساری خرابیاں دور ہوتی تھیں. کیا باتیں ہوں گی، کیا ذکر ہوگا، یہ چیزیں ذکر کرنے والی نہیں ہے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا، جنہوں نے پایا انہوں نے پایا. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کی زیارت کی،
खपत उठाई। नहीं आती तो उनकी याद बरसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो फिर हम याद आते हैं। मैंने एक मेरी बात नहीं, आपके फैज़ याफ्ता लोगों में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जब आपका इसमें ग्रामी जुबान पर आ गया तो बात करने की ताकत नहीं। दो चीजें होती हैं, या तो जुबान जिक्र करती है या कल्ब याद करता है, और दोनों कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, मुश्किल है। जब दिल भर जाता है तो जुबान को ताले लग जाते हैं, जुबान बात नहीं कर सकती, और दिल पर बड़ा पत्थर रखा जाता है जब बातें की जाती हैं। सारी अच्छी बातें ऐसी हस्तियों के लायक हैं। लेकिन ये ऐसी हस्तियां हैं कि जब अपना जलवा दिखाती हैं तो दिल और होश और अकल और सब कुछ जज़ब करके ले जाती हैं, कुछ बाकी रहता नहीं। ऐसी हस्तियों का जिक्र मलाए आला में फरिश्ते करते हैं, उनके कसूर मुआफ होते हैं। हम खुश नसीब हैं कि थोड़ा सबक आपका मिला और उसी याद में अब तक हैं। अल्लाह पाक उसी याद में रखे। मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी है कुरान मजीद से। अल्लाह पाक का इरशाद है सूरत वश-शम्स में, अल्लाह पाक ने पहले काफी कसमें खाई हैं। जब भी किसी मोहतरम बिशान शय का अल्लाह पाक जिक्र करते हैं तो अरब अवाम के कायदे के मुताबिक उस बात को मुअक्कद करने के लिए, उसमें ताकीद और जोर पैदा करने के लिए कई चीजों की कसम खाते हैं, फिर बात वो जुबान पर लाते हैं कि बात है क्या। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वश्शम्स व दुहाहा, कसम है सूरज की और उस वक़्त की जिस वक्त वो ताबिंदा हुआ। वल्लैल इज़ा वल्कमर इज़ा तलाहा वल्कमर इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की, पूरे चांद की, जब वो सूरज के पीछे पीछे तलू हुआ।
سورج غروب ہو گیا، ساتھ ہی چاند طلوع ہو گیا۔ دنیا کو روشن کرنے والی دونوں ہی عظیم چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قسم کھائی۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اللہ پاک نے قسم کھائی دن کی جب وہ روشن اور تابندہ ہوا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم رات کی جب اس نے تمام چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قسم سورج کی، قسم ماہ تمام کی، قسم روز روشن کی، قسم پوری شب تاریک کی۔ واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، اور قسم آسمان کی اور آسمان پر جو کچھ اللہ پاک نے بنایا سب۔ والارض وما طحاها، اور قسم ساری روئے زمین کی اور ان تمام چیزوں کی جو زمین پر پیدا کی۔ قسم آفتاب تابندہ کی، قسم ماہ تمام کی، قسم روز روشن کی، قسم شب تاریک کی، اور پھر قسم آسمان کی اور اس میں جو کچھ ہے، اور پھر پوری زمین کی اور ارض پر جو کچھ ہے۔ مخلوقات تو بڑی بڑی یہی ہے نا، یا تو رہ گئی ہے؟ ان تمام مخلوقات کی قسم کھا کے وہ بات آگے ارشاد فرمائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے مجھے نفس کی اور نفس کی ان تمام چیزوں کی جو اس میں درست کر کے رکھی گئی۔ یہ نفس وہ محترم بشان شے ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد آخر میں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات بڑی بڑی ہیں، روز روشن، شب تاریک، ماہ تمام، آفتاب تابندہ و تابان، آسمان اور روئے زمین، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اعظم شے کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے مجھ کو نفس کی اور ان تمام چیزوں کی جو میں نے اس نفس کے اندر درست کر دی، ٹھیک کر کے رکھ دی، نفس کی تمام مشینری۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر دیا، اس پر ٹیپ آپ برے گانوں کی لگا لیں یا خدا کی حمد کی لگا لیں، قرآن مجید کی لگا لیں، آپ کی مرضی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو درست کر دیا، مشینری اس کی ٹھیک کر دی، سیٹ کر دی، اور اس کو الہام کیا فجور بھی اور تقویٰ بھی، دونوں چیزیں، دونوں کا سیٹ اس کے اندر انسٹال کر دیا، فجور کا بھی اور تقوی کا بھی، دونوں انسٹالیشن موجود ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اب جس شخص نے اس نفس کو برائیوں سے صاف کر دیا وہ فلاح پا گیا۔ فلاح وہ پائے گا جس نے نفس کی ساری مشینری کو صحیح راستے پر سیٹ کیا
اور برائیوں سے اجتناب کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ ناکام رہا شخص جس نے نفس میں دسیسہ کاری کی، برائیاں اور فریب اور مکر اور دجل ان چیزوں کو نفس کے اندر بھر دیا، وہ شخص ناکام رہا۔ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، تمام تخلیقات میں سے بہترین تخلیق نفس ہے، اور نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجور بھی رکھا اور تقویٰ بھی رکھا۔ اب جو اس کو استعمال کرنے والا ہے وہ اگر اس کو تقوی کی روح سے استعمال کرے گا اور فجور سے اس کو بچائے گا تو وہ نجات پا جائے گا، اور جو نفس میں مکر و فریب کی انسٹالیشن کرتا جائے گا، اسی کو استعمال کرتا جائے گا، وہ ناکام ہے۔ جو بات اللہ پاک نے بیان کرنی تھی وہ یہ تھی، آگے اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے اور قصہ جو ہے وہ سمود کا بھی بیان کر دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، قوم سمود نے تکذیب کی خدا کی، حکومت کی، خدا کے احکام کی، اور وہ نفس کی بہکانے میں آ گئی۔ بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جبکہ قوم سمود نے اپنے اندر سے سب سے بدبخت آدمی کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دے، ختم کر دے۔ وہ بدبخت ترین آدمی تھا قوم سمود کا کہ قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو وہ قتل کر دے، کیونکہ اونٹنی اس تالاب کا پانی ایک دن پیتی تھی اور ایک دن وہ لوگ پیتے تھے، باری مقرر تھی، اور سارا پانی وہ پی جاتی تھی۔ اللہ پاک کی عجائب چیزوں میں سے بعض وہ چیزیں بھی ہیں جو انبیاء کرام کے استعمال میں آتی رہی ہیں، معجزات میں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ بھی ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھی، آیات الہی میں سے ایک آیت الہی تھی۔ بڑی بڑی حیران کن باتیں اس اونٹنی میں تھیں۔ قوم سمود نے اپنے نہایت ہی شکی ترین آدمی کو بھیجا کہ تم اسے قتل کر دو تاکہ وہ نہ رہے، ہم اس تالاب سے روزانہ پانی پیا کریں، وہ پانی نہ پیا کریں۔ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، قوم سمود سے صالح علیہ السلام نے، ان کے نبی نے کہا، قوم سمود کے نبی نے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ وسقیاہا، بچو، یہ خدا کی اونٹنی ہے، اس کو پانی سے مت روکنا۔ ناقۃ اللہ، خدا کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اس کو پانی پینے سے مت روکنا۔ آگے کیسے حافظ صاحب؟ فَكَذَّبُوهَا فَعَقَرُوهَا، پھر ایک بات آدمی کی بات نہیں ہے، پھر پوری قوم سمود امڑ آئی ایک اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو جھٹلا دیا کہ تم غلط بات کہتے ہو، خدا کی اونٹنی کوئی نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهَا فَعَقَرُوهَا، اور اس کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِسَوْوَاهَا، کیسے ہے؟ بِذَنبٍ فَسَوَّاهَا، اور پھر اللہ ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔ اور آگے کیسے ہے؟
ولا یخاف عقباہا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ عاقبت سے، برے انجام سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہوئے۔ یہ نفس کی بہت بڑی خرابی تھی کہ جب بتا دیا گیا، ایک خدا کے نبی نے بتایا کہ یہ خدا کی اونٹنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، تو پوری قوم نے نہ اس اونٹنی کا احترام کیا، نہ اپنے نبی کی بات کو مانا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نفس کی خرابیوں کا جو سیٹ ہے اس کو استعمال کیا تھا، اور جو تقوی کا سیٹ تھا، انسٹالیشن تھی، اس کو استعمال نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی صورت میں نفس انسانی کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ نفس عجیب و غریب قسم کی تخلیق ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں بالکل مختصر وقت میں جو چند باتیں کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ علماء کرام کے مقابلے میں علماء کرام جو کتابوں کے عبارات کے اور الفاظ کے عالم اور محافظ ہوتے ہیں، دین مشتمل ہے دو چیزوں پر۔ دین مشتمل ہے عبارات پر اور الفاظ پر ایک جانب، اور دوسری جانب معانی، مفاہیم، واردات اور مشاہدات پر۔ ظاہری علماء الفاظ اور عبارات کے محافظ ہیں، ان کے شارح ہیں حواس ظاہری کے ذریعے سے، لیکن جو ان کے باطنی معانی ہیں، مفاہیم ہیں، واردات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کے عالم یہ ظاہری علماء نہیں ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اس دنیا کا، وہ دنیا مختلف ہے، ان کی گرفت سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب باطنی علوم پیدا کیے، باطنی چیزیں رکھی ہیں، تو محال ہے کہ ایسے عظیم کاریگر سے کہ وہ ان کا کوئی عالم پیدا نہ کرے اور کسی کو وہ چیزیں دکھائے نہ۔ ہر کرا خوب و خوش و زیبا کنن، از برائے دیدہ بینا کنن۔ ہر کرا خوب و خوش و زیبا کنن، از برائے دیدہ بینا کنن۔ جس شے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کائنات میں کوئی بھی لوگ خوبصورت حسین و جمیل بناتے ہیں، اس لیے نہیں بناتے کہ پردے میں وہ چھپی رہے، اس لیے بناتے ہیں کہ کوئی دیدہ بینا اس کو بھی دیکھنے والا ہو، اسے دکھانے کے لیے وہ ساری کاریگری کی جاتی ہے، تمام محنت کی جاتی ہے، تمام جلوہ آرائیاں کی جاتی ہیں کہ کوئی دیدہ بینا اس کو دیکھے۔ ہر کرا خوب و خوش ہو زیبا کنن، از برائے دیدہ بینا کنن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جیسی بہترین شے پیدا کی، اس کے لیے بہترین الفاظ مقرر فرمائے، اس کے لیے بہترین عبارات سیٹ کی، ان عبارات کو، ان الفاظ کو اپنے پاک فرشتے کے ذریعے سے بھیجا، اور ان الفاظ کی تحریم اور تکریم اور حفاظت کے لیے ملائکہ کو مقرر کیا۔ نحنو نزلنا الذکر وإن لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے یقیناً محافظ ہیں، اور قیامت تک۔ وَإِنَّ لَهُ حَافِظُونَ کا جو صیغہ ہے حافظون، اس میں استمرار ہے، ایک دفعہ کی حفاظت نہیں، قیامت تک اور ماں بعد جب تک بھی زمانہ چلتا ہے ہم اس کے محافظ ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ عجیب و غریب بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اِنَّا میں پہلے تاکید آ چکی ہے، لہو میں پھر لام تاکید کا آ چکا ہے، لحافظون میں لام مزید تاکید کا آ چکا ہے، اور حافظون حافظ کہا جا سکتا تھا، حافظون کہا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک آدمی کلام کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے انا حافظ لشیء، میں اکیلا آدمی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو اکیلا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبالغہ یہ فرما دیا
وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. خدا ایک ہے یا دو یا چار چھ ہیں؟ کتنے ہیں؟ خدا تو ایک ہے نا، متکلم بھی ایک ہے. تو کہا جا سکتا تھا کہ انا لَهُ لَحَافِظٌ، میں اس کے لیے حافظ رفاظ. تو ناممکن ہو جاتا ہے کہ با کمال ہستی کا ذکر ہو اور مذکور موجود نہ ہو. مذکور کا کمال یہ ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جائے تو وہ موجود ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین مذکور ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو خدا ساتھ موجود ہوتا ہے. کو بہت بڑا کر کے دکھائے. مزید تاکید ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں فلاں شخص عالم آ گیا، عالم اجل آ گیا، تو پنجابی والے جو ہیں وہ کسی کی زیادہ تکریم کرنا چاہیں، عزت کرنا چاہیں تو ایک شخص لیے استعمال کرتے ہیں علماء آ گئے. آتا عالم ہے تو کہتے ہیں علماء آ گئے. اور یہ قاعدہ پنجابی کا ہی نہیں ہے، عربی میں یہ قاعدہ مستعمل ہے کہ مبالغے کے لیے ایک شخص کو کئی اشخاص کا درجہ دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ امتن قانتن. جی کیسے؟ کانا امتن قانتن. ابراہیم علیہ السلام ایک پوری تابع دار قوم کا درجہ رکھتے ہیں. ایک آدمی کی بات نہیں ہے، وہ شخص واحد نہیں ہے، وہ پوری قوم، اور پوری قوم بھی نافرمان قوم نہیں، خدا کی فرما بردار قوم کا درجہ رکھتے ہیں. ایک آدمی خدا کے نزدیک پوری امت کا درجہ رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان اللہ پاک نے بیان فرمائی قرآن مجید میں، کان امتن قانتن للہ، کہ وہ ایک پوری تابع دار امت کی حیثیت رکھتے تھے. سبحان اللہ، عجیب و غریب مبالغہ ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی جب اتنی تاکید اپنے ذمے لے لی تو اس میں قرآن مجید کیا الفاظ و عبارات کا نام ہے کہ صفحات سے الفاظ و عبارات جب مٹ جائیں گے تو قرآن مجید مٹ جائے گا. قرآن مجید کی اصل کہاں ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کیسے ہے؟ فی صدور الذین، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ قرآن مجید کیا ہے؟ آیات بینات ہیں. قرآن مجید وہ نہیں ہے جس کو تم الفاظ و عبارت میں پڑھتے، وہ بھی ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ آیات بینات ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہیں جن کو ہم نے علم عطا کیا. قرآن مجید کا اصل مقام کہاں ہے؟ دل، قلب، صدر. صرف زبان نہیں ہے،
زبان پر تو تب آتا ہے جب دل میں ہو. جو دل میں نہ ہو تو زبان پر کیسے آئے گا؟ وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کو اللہ تبارک و روح امین نے آپ کے دل پر نازل کیا. مقام نزول کون سا ہے؟ زبان ہے، دماغ ہے یا قلب؟ مقام نزول ہے قلب. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے تو آیات پڑھ کے حضور کو سناتے تھے تو حضور کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ اپنی زبان تیزی کے ساتھ چلائیں تاکہ کوئی لفظ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے، چھوٹے نہ. شوق یہ تھا کہ کوئی لفظ چھوٹے نہ، لیکن کوشش حضرت جبریل تلاوت کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ حضور بھی ساتھ ساتھ جلدی سے پڑھ رہے ہیں. تو اس سے ایک خدشہ پیدا ہوتا تھا کہ الفاظ مکس اپ نہ ہو جائیں. جب حضور کی اس کوشش کو اللہ پاک نے دیکھا تو ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ روح امین کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیں. لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیں. لتعجل بہ، تاکہ اجلت سے آپ کام جلدی پڑھیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ. سبحان اللہ، یہ ہمارے ذمے ہے کہ اس قرآن مجید کو ٹھیک ایک لفظ کر کے جمع بھی کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے بھی. جب حضرت جبریل قرآن مجید پڑھیں، اوپر سے وحی لے کے آئیں تو آپ ساتھ ساتھ جلدی سے نہ پڑھا کریں، صرف سنا کریں. کیا کیا کریں؟ صرف سنا کریں. آپ کے دل میں اس کو لفظ بلفظ جمع کرنا اور پھر آپ اس کو پڑھانا، آپ کی زبان سے ادا کروانا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کتنی عظیم شان. یہ ایف سی کالج کے پرنسپل تھے ایک انگریز. وہ علامہ اقبال کے پاس آئے، دوست تھے اس کے. انہوں نے کہا علامہ اقبال، یہ آپ کے جو مسلمان لوگ ہیں اس دور میں بڑی وہمی باتیں کرتے ہیں، ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے آپ کی قوم کا؟ بڑی زوال پذیر قوم ہے. علامہ صاحب نے فرمایا فرمائیے ہماری قوم نے کیا غلطی کی؟ کہنے لگے دیکھیے اس دور میں بھی ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید لفظ بلفظ آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور میں بھی ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید لفظ بلفظ آسمان سے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. عجائب بات ہے، کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے فوری جواب دیا کہ جناب میں تو اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ مجھ پر 100 شعر کی نظم جو وارد ہو سکتی ہے تو میرے نبی پر پورا قرآن مجید وارد کیوں نہیں ہوتا؟ میرا تو زیادہ یقین ہو گیا کہ صبح سحری کے وقت مجھ پر 500 شعر کی نظم وارد ہوئی اور میں نے اس کو پڑھ لیا اور بالکل لکھا تک نہیں، اور میں کورٹ میں چلا گیا، مقدمے لڑ کے 2 بجے واپس آیا، آرام کیا، مغرب کے بعد اٹھا کے کاغذ پینسل لے کے بیٹھا تو سحری کو جو واردات اشعار کی اسی ترتیب سے مجھے یاد تھی اور میں نے اس کو اشعار مینوان لکھ لیے اور کوئی قطر بیعت نہیں کی، کوئی قطر بیعت بالکل نہیں کی. مجھ پر 500 شعر کی مصنوعی نازل ہو سکتی ہے تو میرے نبی پر قرآن مجید کیوں نازل نہیں ہو سکتا؟ میرا تو ذاتی تجربہ ہو چکا ہے. تو قرآن مجید کے الفاظ اور عبارات حضور پر اترے تو کیا اس کے معنی نہیں اترے؟ معنی بھی ساتھ ساتھ اترے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن مجید
آپ پر اتارا لتبین للناس، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے واضح کر کر کے بیان فرمائیں، اس کی تشریح بھی کریں. بیان تشریح ہے لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح اور توضیح کریں. یہ حضور کا فریضہ تھا کہ وہ تشریح اور توضیح فرماتے تھے. جب ایسا ہوا تو یہ معانی جو باطنی معانی تھے، جو حقیقی معانی تھے، تو اس کے باعث کوئی پیدا نہ ہوئے. ظاہری الفاظ کے عبارات کے محافظ تو ظاہر علماء پیدا ہو گئے، اور باطنی مفاہیم واردات اور مشاہدات کے کوئی وارث نہ پیدا ہوئے. عجیب و غریب بات ہے. کئی صحابہ کرام سے یہ باطنی مشاہدات ہیں وہ مروی ہیں. حضور کی زندگی میں یہ صحابہ کرام ان معانی کا مشاہدہ کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیزیں جو عام لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہیں. مثلا انسان کے اندر روح موجود ہے، وہ عام انسانوں کی آنکھوں سے روح غائب ہے. عام انسان روح کو نہیں دیکھ سکتا. مرنے کے بعد قبر میں انسان کے ساتھ عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، یہ برزخ کا معاملہ ہے. ہر آدمی کی آنکھ پر روشن نہیں ہے، یہ بھی غائب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے، دوزخ کو پیدا کیا ہے. دونوں مخلوقات ہیں، دونوں موجود ہیں. ہر انسان جنت کو اور دوزخ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر فرشتے پیدا کیے ہیں، خدا کی وہ مخلوق ہیں، اور ہر انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا. یہ مغیبات ہیں. تو جب اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ یہ مغیبات سب کے لیے مغیبات ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر احادیث میں اس قدر جو روایات بھری پڑی ہیں اور حضور کے جو اتنے مشاہدات ہیں وہ کہاں چلے جائیں. روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور حضور ابو لہب کو سمجھاتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے، دوزخ کو پیدا کیا ہے، عذاب اور ثواب پیدا کیا ہے. عالم برزخ ہے، اس میں فلاں فلاں کیفیات آتی ہیں، ملائکہ ہیں، تم ایمان لاؤ. اور ابو لہب آگے سے حجت بازی کرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حضور بحث کرتے کرتے تھک گئے اور آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا. حضرت سلمان فارسی صحابی تھے، وہ پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے. 2 قدم حضور سے آگے رکھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں اس کو جنت دکھا دوں اور دوزخ بھی دکھا دوں. حضور نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں؟ لیکن ہمارا مقصود ظاہری دلائل سے کام لے کے اس کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ خدا کی آیات کو ویسے دیکھ کر اس پہ ایمان لائے. ان مغیبات پر بغیر دیکھے وہ ایمان لائے، کیونکہ دیکھنے کے بعد مشاہدہ ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا وہ ثواب نہیں ہوتا. ثواب تو مغیبات پر ایمان لانے کا، مشاہدہ بعد میں ہو تو وہ اچھا ہے. اور مغیبات دیکھنے کے بعد حجت قائم ہو جاتی ہے، پھر ایمان لانے کا موقع نہیں. حجت قائم ہوگی، دیکھ لیا تو ایمان لایا نہ لایا برابر ہے. کافروں نے بڑے بڑے مشاہدات کیے، حجتیں قائم ہو گئیں، پھر وہ کہیں کہ نہ رہے. مولانا روم فرماتے ہیں معجزات از بیر کہر دشمن است. معجزات جتنے بھی رونما ہوتے ہیں وہ دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہوتے ہیں. باعث ایمان باشد معجزات ایمان کا باعث کبھی نہیں ہوتے، بہت کم ہوتا ہے. معجزات جو قومیں طلب کرتی ہیں وہ گمراہ ہوتی چلی جاتی ہیں. قوم موسیٰ نے معجزات طلب کیے، ایمان نہ لا سکے، اطاعت نہ کر سکے. اور قوم محمدی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جو بات حضور سے سنی انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر چلے گئے، ایک بڑا واقعہ ایک رات کے چھوٹے حصے میں واقع ہوا۔ حتیم کعبہ میں بیٹھ کے صبح سویرے آپ کافروں کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے اس وقت، تو کسی کافر نے ان سے کہا کہ دیکھو ابوبکر تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ فرمایا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو ہمیں اسی دن کا انتظار تھا، وہ ایسی باتیں کرتے کہ اسی سٹیج پر اس نے پہنچ جاتا۔ فرمایا کہتا کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس پہنچا اور ساتوں زمینوں کی ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھا، اور وہ واقعات خانہ کعبہ کے حتیم میں بیٹھا ہوا سنا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں رہی۔ یہ لوگ باتیں جو کرتے ہیں تو اسی طریقہ ان کا یہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کو بھی جو لوگ جھٹلاتے ہیں تو کافروں کے اسی انداز سے جھٹلاتے ہیں۔ آج بھی جھٹلائیں گے، کل قیامت تک اسی انداز سے جھٹلائیں گے جس انداز سے انبیاء کی لوگوں نے تکذیب کی، اور جیسے انبیاء نے اپنے واقعات بیان کیے اولیاء بیان کرتے آئے ہیں، بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے رہیں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو نعمت دی ہے وہ اس کا قصہ ضرور بیان کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، بلبل کو خوش آواز دی ہے تو گیت گائے گی، کوئی حسد کرتا ہے تو حسد کرے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ مور کو اگر پر بگے ہیں تو وہ پیر ڈالے گا، وہ ناچے گا، اپنا حسن دکھائے گا۔ ہر کی راہ خوب و خوش و زیبا کنن، از برائے دیدائے بینا کنن، ہر کی راہ خوب و خوش و زیبا کنن، از برائے دیدائے بینا کنن۔ دنیا میں جتنی بھی حسین چیزیں ہیں کیا وہ چھپا کے رکھنے کے لیے؟ اہل نظر کے لیے، لیکن جو بد نظر ہے ان سے چھپانا ضروری ہے۔ جو بد نگاہ ہے بد نظر ہے ان سے چھپانا ضروری ہے، جو اہل نظر ہے ان کے سامنے دکھانا ضروری ہے۔ ان سے حجاب منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت اپنی ہستی کو رکھا۔ کس کو رکھا؟ اپنی ہستی کو رکھا، لیکن اپنی ہستی ہر کسی کو دکھائی نہیں دکھائی۔ غیب کیا؟ غیب الغیب، غیب الغیب، غیب الغیب اس کی اپنی ذات، کوئی اس کا ہلکا سا ذرہ برابر بھی کرشمہ نہیں پا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب استقامت نبی نے جب سوال کیا کہ مجھے اپنا جلوہ دکھایا جائے تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ بڑے باہمت تھے موسیٰ علیہ السلام، کوئی چھوٹے سے آدمی نہیں تھے، چھوٹے سے نبی نہیں تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، اور ایک شخص نے کبھی مطالبہ کیا ہی نہیں، کبھی نہیں کیا۔ اور اس کو جبکہ رات کو سویا ہوا تھا تو فرشتے بھیج کے جگایا اور اٹھایا اور اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنے تمام جلوے دکھائے۔ کسی کو بن مانگے دیتے ہیں اور کوئی مانگتا رہے تو تب بھی کہتے ہیں نہیں۔ خدا کی شان ہے، سبحان اللہ۔ ہر کی راہ خوب و خوش ہو زیبا کنن، از برائے دیدائے بینا کنن۔ نبوت کے بھی بے شمار جلوے ہیں، نبوت کے بھی بے شمار جلوے ہیں، لیکن نبوت کے ان جلووں تک کوئی اہل نظر پہنچ سکتے ہیں، ان کو وہ جلوے دکھائے جاتے ہیں، بد نگاہوں کو جلوے نہیں دکھائے جاتے۔ ابو جہل کے لیے نہیں ہوتے محبوب خدا کے لیے، ابو جہل کے لیے نہیں ہوتے محبوب خدا کے، خدا کے محبوب ابو جہل کی نگاہوں کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ چشمے صدیقی تو دیکھ سکتی ہے، لیکن چشمے ابو لہب بھی وہ جلوے نہیں دیکھ سکتے۔
ٹھیک ہے، لیکن چشمے صدیقی کے بننے میں اور چشمے ابو لہبی میں فرق کیا ہے؟ بڑا فرق ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ٹھیک ہے، جو دسا ہے وہ ابو جہل ہے، وہ جو افلاح ہے وہ ابو بکر. چشمے صدیقی سراسر صاف ہے، سراسر صاف ہے، اس کی صفائی میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. اور جب صفائی مکمل ہوگی تو جلوہ دیکھنے کے قابل ہے. پتھر کی آدمی اینک لگا لے جس کے آر پار کوئی نگاہ جا ہی نہ سکتی ہو، تو اس پتھر کو آنکھ کے سامنے رکھ کے اسے کوئی دیکھ سکتا ہے آدمی؟ ایک مجلہ شیشہ ہو بڑا صاف کیا ہوا، اس کو آنکھ کے آگے رکھیں تو آدمی دیکھتا ہے. ایک اس سے بھی زیادہ زاویے سے کٹا ہوا شیشہ ہو تو اس شیشے کو آنکھ کے سامنے رکھ کے آپ 40 میل تک دیکھ سکتے ہیں، 100 میل تک دیکھ سکتے ہیں. فرق اس شیشے کا ہے جو آپ آنکھ کے آگے رکھتے ہیں. آپ کی آنکھ کا جو قصور ہے وہ قصور ہے، وہ حجاب ہے، وہ تمام تر چیزوں کو دیکھنے میں حجاب ہے، ان کے حقائق کو سمجھنے میں حجاب ہے. اور آنکھ کا زاویہ ٹھیک ہے، آنکھ کا شیشہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھنے کے قابل. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سبحان اللہ. یہ جو صوفیہ کرام کا گروہ ہے، اولیاء کرام کا، یہ سلسلہ جو بیعت کا اور رشت و ہدایت کا ہے، مرید بنانے کا سلسلہ ہے، یہ سارا سلسلہ ہے ہی یہ کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں، اپنی نگاہوں سے، اپنی صحبت سے، اپنی تربیت سے اس نفس کا تزکیہ کریں. کیا کریں؟ تزکیہ کریں. انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہی ایک ہے. وہ کیا مقصد ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. ہم نے حضور کو بھیجا کہ وہ لوگوں کا کیا کریں؟ تزکیہ نفس کریں. تزکیہ نفس کیا آدمی خود کر سکتا ہے؟ اگر خود قادر ہوتا تو انبیاء کیوں آتے؟ اگر ہر آدمی اپنے نفس کو پاک و صاف کر سکتا ہوتا تو انبیاء کیوں آتے؟ انبیاء کی صحبت کی یہ تاثیر کیوں ہوتی؟ انبیاء ہی، ان کی صحبت انبیاء اس لیے آتے ہیں وہ طبیب روحانی ہیں. روح کی غلاظتوں کو، اس کی بیماریوں کو دور کرنے کے ماہر کون ہیں؟ انبیاء کرام. نفس کی تمام بیماریوں کے، ان کی باریکیوں کو جاننے والے ماہر انبیاء کرام ہیں، اور ان کے بعد اولیاء کرام. ان کی صحبتیں نفس کا تزکیہ کرتی ہیں. رومی فرماتے ہیں نفس نہ تما کچھ الا ذات پیر، نفس نہ تما کچھ الا ذات پیر، دامنے آ نفس کچھ محکم بگیر. نفس کو کوئی نہیں مار سکتا سوائے ذات مرشد کے، اور اس لیے اس نفس کش کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے، بات سے بات آتی ہے، باتیں تو کافی ہیں اور ساری علم اور فضل کی ہیں اور تحقیق کی ہیں، اور میں نے عمر گزاری ہے اس وادی میں، اور اس وادی میں عمر گزارنے کے بعد میں جو بات کرتا ہوں تو وہ بات اپنی بیتی ہوئی بات ہے، علم کی بات بھی ہے، تحقیق کی بھی ہے اور بیتی ہوئی بات بھی ہے. وہ بات وہ نہیں ہے کہ جیسے اسٹیج پر ہر مولوی آ کے کہہ گیا، وہ بات نہیں ہے. فرق ہے کتابوں کو رٹا لگا کے دو باتیں سنانا اور ہے، اور ہضم کر کے کوئی بات نکالنا وہ اور بات ہے. ایک عمر گزری مشاہدات میں، ایک عمر گزری ان چیزوں میں، اس کے بعد جو بات میں کرتا ہوں وہ بات اور ہے. میں نے اپنے پیشوا پاک کی خدمت میں ایک واقعہ دیکھا. عصر کا وقت تھا، آپ وضو فرمانے لگے اور میں آپ کو لوٹے سے وضو کرانے لگا. آپ کے ہاتھ مبارک پر پانی ڈال رہا تھا کہ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا، ننگے پاؤں، قمیض اتری ہوئی،
یہی موسم تھا. موسم کچھ بھی ہو، اہل اللہ کے حال ہی اور ہوتے ہیں. اہل اللہ ان موسموں سے لاپرواہ ہوتے ہیں. یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ اور یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتی. یہ یاد رکھنا چاہیے. سب چیزیں اولیاء اللہ کا حکم ماننے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. کوئی شے اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ ان پر اپنا حکم جاری کرے. وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے ہاتھ اپنے روک لیے. پوچھا کیوں، کیسے آئے؟ اس نے اشارہ کیا اور عرض کیا کہ حضور یہ کتا بہت تنگ کرتا ہے. اشارہ کیا کہ یہ کتا بہت تنگ کرتا ہے، مجھے رات اس نے سونے نہیں دیا. آپ اٹھ کھڑے ہوئے چوکی سے، وضو ترک فرمایا اور اس کے قلب پر، یہاں قلب کے نفس پر ہاتھ رکھ کے سینے کے وسط میں ہلکی سے ہاتھ رکھ کے انگلی ہلائی. فرمایا توئے کیا سبحان اللہ کلمات ہیں. توئے جو کتے کو ہٹانے کے لیے کرتے ہیں. توئے 3 دفعہ آپ نے فرمایا. میں نے کہا کیا حال ہے؟ عرض کیا حضور اب تو پتہ ہی چلتا کہاں گیا، یہ کتا بھاگ گیا. آپ مسکرائے. فرمانے لگے بس اتنی سی بات تھی، تم پریشان رہے، ساری رات پریشان رہے، جاؤ آرام کرو. وہ چلا گیا. میں نے عرض کیا جی کہ یہ نفس کے ساتھ آپ نے نفس کا کتا دور کر دیا. فرمانے لگے یہ ہمارے انگشت کے پوروں پر سارا فن آ گیا ہے. ہم ماہر ہیں ان چیزوں کے. تو نفس کسی قابو میں نہیں آتا، لیکن ہم نے صرف توئے کر کے بگا دیا. اب یہ آرام سے جا گیا. یہ نفس کا لطیفہ نفس تھا، وہ طے ہو رہا تھا، درمیان میں خرابی آ گئی. یہ اکیلا دور نہیں کر سکا، ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا، چلا گیا. میں کہ لوگ تو اتنی ریاستیں اور مجاہدے کرتے ہیں. ہمیں لگے وہ ان کی بات ہے، ہماری بات اور. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے نفس کو چوہے کی شکل میں دیکھا. رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا، اور پھر جب اس کی تعبیر کی جانب رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا نفس جو تھا وہ چلا گیا. اب وہ بے نفس ہو گئے. ایسے ہی اولیاء کرام کے مشاہدے نفس کے بارے میں انہوں نے درج کیے کشف المحجوب میں. میں نے حضرت فاروق طریقت رحمت کا بھی ایک واقعہ ایسے ہی دیکھا. سن 54 یا 55 کا واقعہ ہے کہ آپ کو درد گردہ کی تکلیف ہوئی. گجرانوالہ میں تھے. اور صبح اللہ پاک نے رحمت کی، پیشاب آیا، پتھری خارج ہو گئی. یہ واقعہ اپنی جگہ پر ہے عجیب و غریب. لیکن چند دن کے بعد صبح اٹھے تو فرمانے لگے کہ عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، سمجھ نہیں آتی اس کی. اور پھر سنایا کہ خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے اندر سے ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے اور وہ دور جا گرا ہے. اتفاق ایسا کہ چند دن کے بعد میرے پیشوا پاک حضرت قطب الارشاد رحمۃ اللہ تشریف لے آئے. تو خیر و عافیت پوچھی. حضرت فاروق طریقت رحمت نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ میں نے جناب یہ واقعہ دیکھا رات کو سوئے ہوئے کہ ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے اور دور جاگ رہا ہے. کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو آپ نے فرمایا
کہ تمہارا یہ آخری سبق رہ گیا تھا. اور یہ نفس تمہارے میں یہی خرابی تھی جو دور ہو گئی ہے. اب اگلی منازل جو ہیں وہ آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس آدمی کے جسم میں کسی کی شکل میں موجود ہے. نفس کا سر اس کے سر میں ہے اور اس کی دم جو ہے وہ ناک میں ہے، اور نفس کی شکل عام طور سے اژدہے اور سانپ کی ہے. یہ انہوں نے تحریر لکھی ہے. لیکن نفس کے بارے میں اور صورتوں مشاہدے بھی اولیاء کرام کی کتابوں میں درج ہیں. وہ جیسے جیسے نفس کی کوئی خرابی تھی ویسے ویسے اس کی کوئی مثالی شکل اولیاء کرام دیکھتے رہے ہیں. تو نفس جو ہے وہ عبارت ہے لفظ انا سے. انا جو ہے تکبر سے عبارت ہے، کبر غرور اور نخوت سے عبارت ہے. اس لیے اس کی زیادہ مماثلت اور تشبیہ جو ہے وہ ایک فنیر اور ایک دہا سانپ سے ہے. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مماثلت اس کو دی ہے اژدہے کے ساتھ یا سانپ کے ساتھ، وہ زیادہ مناسب ہے. اولیاء کرام اپنی پاکیزہ صحبتوں میں اس نفس کو صاف فرما دیتے ہیں. مرید خواہ کہیں بھی کیوں نہ ہو، ان کی توجہ اس کے نفس کی طرف ہر وقت رہتی ہے. وہ اپنے مرید کو اس وقت دنیا سے نکالیں گے جس وقت اس کے نفس کو ٹھیک کر لیں گے اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ صحیح لے آئیں گے. صاحب کمال مرشدان برحقیقت ان کے اخلاق تو یہی ہے. اور جو ویسے ہی پیشہ ور پیدا ہو گئے ہیں وہ تو ایک مصیبت ہے مخلوق کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے سائے سے ہی بچائے. ہمارا تمام کام آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ درسوں پر مشتمل نہیں ہے، یہ وعظوں پر مشتمل نہیں ہے، یہ تقریروں پر مشتمل نہیں ہے. اس لیے دوسرے واعظین پر مقررین پر ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے. ہماری اصل شے صحبت، نگاہ ہے، توجہ ہے، اس سے کیفیات تو ناممکن ہو جاتا ہے کہ با کمال ہستی کا ذکر ہو اور مذکور موجود نہ ہو. مذکور کا کمال یہ ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جائے تو وہ موجود ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین مذکور ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو خدا ساتھ موجود ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوگے خدا تمہارے ساتھ. اور اولیاء کرام اور صالحین عند ذکرہم تنزل الرحمت، کہ ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت نازل ہو. کتابوں میں تحریر ہے کہ انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اولیاء کرام کا لوگوں نے ذکر کیا، تو ان کی ارواح کا مشاہدہ ذکر کرنے والوں کو ساتھ ساتھ ہوتا گیا. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کی قبر کے سرحانے سویا ہوا تھا.
میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی گود مبارک میں ایک بوڑھا سا شخص ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ شخص بڑا ہی محبوب ہے حضور کا کہ آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، ایک بوڑھا سا شخص آپ کی گود میں۔ فرماتے تھے میں حیرت میں تھا، حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے، یہ تمہارا امام، یہ تمہاری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ابو حنیفہ اپنی ذات میں فانی ہو گئے، اگر اپنی ذات میں فانی نہ ہوتے تو حضور ان کو کیسے اٹھائے ہوئے ہوتے؟ حضور ان کو گود میں اسی وقت لے سکتے تھے جب ابو حنیفہ اپنی ذات میں مکمل طور پر فانی ہو کے حضور کے انوارات میں باقی ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا یہ تمہاری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے کہ اس سے مجھے یہ بھی یقین ہوا کہ میں ابو حنیفہ کا ایک سچا پیروکار ہوں جس کو حضور نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اس مجلس میں اگر اس ہستی پاک کا ذکر ہوتا ہے جس سے ہمارا سلسلہ وابستہ ہے، قیامت تک وابستہ رہے گا، بڑی خلقت اس سلسلے میں داخل ہوگی، فیض یاب ہوگی، اللہ پاک آپ کے انوارات قیامت تک جاری رکھے گا، آپ کے فیضان روز بروز زیادہ ہوگا، جس قدر لوگ مخالف ہوں گے اسی قدر یہ نور پھیلتا جائے گا، اسی قدر پھیلے گا، اور زیادہ ہوگا اور زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے پیشوا پاک کو درجات بلند عطا فرمائے، ہم آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نفسوں کو سیدھا کرے، اللہ پاک ہماری خرابیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے، ہمیں ٹھیک فرمائے۔ میرے عزیز و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خطاب تھا جو کہ بابا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ اور شریف جو کہ اگست 1998 میں منعقد ہوا تھا، اس پر آپ نے یہ واعظ شریف فرمایا تھا۔ اب میں بھائی صفدر سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک اور منقبت بحضور بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کریں، وہ محرم حقیقت، وہ عارف یگانہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رگو پے کو دے گیا ہے تب و تاب جاویدانہ، رگو پے کو دے گیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ کوئی محرم حقیقت، کوئی محرم حقیقت، کوئی عارف یگانہ، رگو پے کو دے گیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ تیرے حسن لم یزل کی وہ عجیب سی کرن تھی، تیرے حسن لم یزل کی
وہ عجیب سی کرن تھی کہ بنا دیا ہے جس نے، کہ بنا دیا ہے جس نے میرا دل چراغ خانہ رگو پے کو دے گیا ہے، تب و تاب جاویدانہ۔ جو نقاب رخ اٹھائی تو نظر کو تاب بھی دی، جو نقاب رخ اٹھائی تو نظر کو تاب بھی دی، رہا طور سے بھی بڑھ کر، رہا طور سے بھی بڑھ کر تیرا سنگ آستانہ رگو پے کو دے گیا ہے، تب و تاب جاویدانہ۔ میں ہزار بار ڈوبا، میں ہزار بار ابھرا، میں ہزار بار ڈوبا، میں ہزار بار ابھرا، مجھے پار کھینچ لایا، مجھے پار کھینچ لایا تیرا دست غائبانہ رگو پے کو دے گیا ہے، تب و تاب جاویدانہ۔ میرے درد کی دوا کی مجھے زندگی عطا کی، میرے درد کی دوا کی مجھے زندگی عطا کی، زہے خوئے دل نوازی، زہے خوئے دل نوازی، زہے طرز دل برانہ رگو پے کو دے گیا ہے، تب و تاب جاویدانہ۔ تو ہے شمع بزم خوباں، تو چراغ محفل جاں، تو ہے شمع بزم خوباں، تو چراغ محفل جاں، تیری نور باریوں کا، تیری نور باریوں کا ہے رہین سب زمانہ رگو پے کو دے گیا ہے، تب و تاب جاویدانہ۔ میں سنبھل سنبھل کے بھٹکا، میں بھٹک بھٹک کے سنبھلا، میں سنبھل سنبھل کے بھٹکا، میں بھٹک بھٹک کے سنبھلا، میرے ساتھ ساتھ آئی، میرے ساتھ ساتھ آئی تیری نگہ مشفقانہ رگو پے کو دے گیا ہے، تب و تاب جاویدانہ۔ تیرے خطۂ حسین پر میں نثار اس زمین پر، تیرے خطۂ حسین پر میں نثار اس زمین پر، کہ ہے لغزش قدم بھی، کہ ہے لغزش قدم بھی، جہاں لطف کا بہانہ رگو پے کو دے گیا ہے،
تب و تاب جاویدانہ تیرے سایہ عطا میں تیرے کوچائے بقا میں تیرے سایہ عطا میں تیرے کوچائے بقا میں سجے یوں ہی تا قیامت سجے یوں ہی تا قیامت تیری بزم عاشقانہ رگو پے کو دے گیا ہے تب و تاب جاویدانہ کوئی محرم حقیقت کوئی محرم حقیقت کوئی عارف یگانہ رگو پے کو دے گیا ہے تب و تاب جاویدانہ. یہ منوگت بابا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں 22 صفدر پیش کر رہے تھے. اب چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب حضور نے اپنا خطاب جو تھا وہ نے فرمایا کہ نہیں وقت کافی ہو گیا، تو اب ڈائریکٹ آپ ختم شریف کی طرف جائیں. رحم کر ہم پر خدا ذات خدا کے واسطے، شافعِ امت محمد مصطفیٰ کے واسطے، بحر ابو بکر و عمر عثمان علی اصحاب کل اہل بیت حسنین حضرت مصطفیٰ کے واسطے، نفس امارہ کے پھندے سے بچا پروردگار حضرت صدیق اکبر بالوفا کے واسطے، الفت حق حب احمد میں رہوں ثابت قدم حضرت سلمان فارس با خدا کے واسطے، مجھ کو مکروہات دنیاوی سے تو محفوظ رکھ حضرت قاسم سراج الاولیاء کے واسطے، تشنہ لب ہوں جام وحدت سے مجھے سیراب کر جعفر صادق امام الاتقیاء کے واسطے، کرفنا فی اللہ مجھ کو بیر حضرت بایزید اس ولی طالب ذات خدا کے واسطے، روز و شب ہو یاد تیری اے کریم کارساز بلحسن خنقانی بدر الدجا کے واسطے، مجھ غریب خستہ دل کی دستگیری ہو ضرور قاسم کرگانی نور الخدا کے واسطے، ہمت عالی عطا فرما مجھے یا ذوالجلال بولیے صاحب دل پارسا کے واسطے، کر زلیخا کی طرح سر مست جام بے خودی خواجہ یوسف ہادی شمس الدحا کے واسطے، پردہ چشم بصیرت کھول دے رب کریم عبد خالق وجدوانی مقتدا کے واسطے، سختی سکرات کو آسان کرنا اے رحیم اس محمد عارف صاحب ضیاء کے واسطے، گور میری نور سے بھرنا خدائے ذوالکرم حضرت محمود انجیر اولیاء کے واسطے، کیا عجب گر پرسش منکر نکیر آسان ہو بو علی رامیتنی ابوالعلا کے واسطے، مومنوں میں حشر ہو میرا جناب کبریا بابا سماسی محمد خوشادہ کے واسطے، آفتاب حشم مجھ پہ ہو سایہ عرش کا حضرت میر کلال اولیاء کے واسطے، نامائے اعمال مجھ کو ہاتھ سیدھے میں ملے شاہ بہاء الدین تاج الاولیاء کے واسطے، پلائے نیکی ہو سنگی عدل کے میزان میں شاہ علاء الدین شمس الاولیاء کے واسطے، اے پوشی حشر میں کرنا میری ستار تو خواجہ یعقوب چرخی باوفا کے واسطے، برق کی مانند طے ہو جائے راہ پرسرات شاہ عبید اللہ احرار اولیاء کے واسطے، جام کوثر دے پلا دستے محمد سے مجھے اس محمد زاہد صاحب رضا کے واسطے، اور ہوں فردوس میں ہمسایہ حضرت نبی خواجہ درویش محمد پرزیا کے واسطے، ہوئے اہل اللہ میں یا رب وہاں میرا شمار خواجہ کنگی ولی صاحب شفا کے واسطے، بعد اس کے ہو وہاں دیدار رب مجھ کو نصیب باقی باللہ مقبول الدعا کے واسطے، آتش دوزخ کہو مجھ کو نہ کچھ خوف و خطر شاہ مجدد الف ثانی ذوالعطا کے واسطے، دین و دنیا میں مجھے خوشحال رکھنا اے خدا حضرت معصوم مرشد رہنما کے واسطے، کر زماں کو سیف میرے قلب کو پر نور کر
خواجہ سیف الدین تاج العتقیہ کے واسطے، نور دل سے ہو بدن روشن میرا فانوسوار شاہ محمد محسن نور الخدا کے واسطے، نور عرفاں سے میرا دل کر منور اے خدا حضرت نور محمد اولیاء کے واسطے، اتباع شرع میں ثابت قدم رکھنا مجھے خواجہ عابد نقشبندی پارسا کے واسطے، جو میری اولاد ہو سب ہو تقی و پارسا میرزائے جانے جانا پیشوا کے واسطے، باب رحمت کھول دے مجھ پر خدا بندے غفور شاہ غلام با علی صاحب خدا کے واسطے، ذکر حق ہو روز و شب مونس میرا اے ظلم بو سعید اولیاء نجم الخدا کے واسطے، جز خیال نور حق اس دل میں گنجائش نہ ہو شاہ مولانا شریف الاولیاء کے واسطے، حافظ و حاجی محمد شاہ محمود اللقب آرزو برلا میری اس پارسا کے واسطے، شاہ قادر بخش خواجہ خواجگاں حق شہید بخش دے مجھ کو خدا اس مقتدا کے واسطے، تیرے در پر آ پڑا ہوں اپنا کر لے اب مجھے شاہ توکل شاہ پیر رہنما کے واسطے، دو جہاں کی کل مرادیں میری اور سب کی برلا یا خدا خواجہ محبوب عالم پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کی ہوں مجھ پر نعمتیں ساری تمام شاہ حبیب اللہ مرد با خدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہوں مجھ پر نعمتیں ساری تمام شاہ حبیب اللہ مرد با خدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہوں مجھ پر نعمتیں ساری تمام شاہ حبیب اللہ مرد با خدا کے واسطے، یا الہی کر شریک زمرہ لا یحزنوں، یا الہی کر شریک زمرہ لا یحزنوں، سید مظہر کبیر الاولیاء کے واسطے، سید مظہر کبیر الاولیاء کے واسطے، آفتاب مظہری ہو تا قیامت اوج پر، آفتاب مظہری ہو تا قیامت اوج پر، آفتاب مظہری ہو تا قیامت اوج پر، سید توقیر احمد با وفا کے واسطے، سید توقیر احمد با وفا کے واسطے، سید توقیر احمد با وفا کے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فاتح شریف افاق جو ختم شریف پڑھا گیا تو ثواب، شروع شریف پڑھا گیا ثواب، اور جب محفل منعقد کی تھی جیسے ایسا ثواب، جو تلاوت کلام پاک کی ثواب، جو کھانا پکایا گیا تھا ثواب، جو کپڑے اور جو چیزیں یہ ثواب اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا عبد العجائب یا غنی یا مغنی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1100 مرتبہ، کلمہ شریف 2200 مرتبہ، اسلام کولم میرے میں 1100 مرتبہ، اللہ صمد 5000 مرتبہ، یا ودود یا لطیف یا عزیز یا وہاب یا حفیظ یا شافی 5000 مرتبہ، اس کے علاوہ یا کافی یا سلام یا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم 31000 مرتبہ، یا کافی یا سلام 5000 مرتبہ، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ، سورہ اخلاص 300 مرتبہ، اس کے علاوہ 2 قرآن پاک 10 باب 25000 مرتبہ، درود پاک 30000 مرتبہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثواب 25000 مرتبہ، یا سلام علیہ ثواب 25000 مرتبہ، اللہ صمد ثواب 25000 مرتبہ، سلام قولم میں رب الرحیم 25000 مرتبہ، حسب اللہ ونعم الوکیل 1,00,000 مرتبہ، یا ودود 1,00,000 مرتبہ، اللہ صمد 10,000 مرتبہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ 3,00,000 مرتبہ درود پاک ثواب 50,000 مرتبہ، درود پاک ثواب 5,000 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سورہ مزمل 5,000 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثواب اور 100 مرتبہ مزمل ثواب رسول صاحب اللہ میرے پیشوا پاک نزدیک اکبر تک تمام خواجگان نقشبند اظہار کر کے نہایت عزت و احترام بنا بارگاہ رسالت معروف پیش کیا گیا ہے۔ حضور کمال شفق قدر محبت ناقبول فرمان فیض صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے میرے پیشوا پاک بھی صاحب شامل تیرے بھائی نے خالد حضور نے اے بھائی لاخر صاحب بھائی جان اور خالد عزت الفق کر کے میرے پیشوا پاک کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بمناسبت سالانہ ختم شہید حضرت قطب الارشاد حضرت سید مولوی حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ پختون پہنچایا گیا جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام میرے بات اعظام ازواج مطہرات تمام خواجگان نقشبند تمام خواجگان سلسلہ چشتیہ سہروردیہ قادریہ
حضور بابا جی رحمت خاصہ فیض علیہ السلام سے تو کچھ والی اور یہ مجھے میرے پیتا ہے اللهم انت السلام ومنك السلام عليك ارجو السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والاكرام استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے بارک اللہ محض اپنا فرما تمام حاضرین محفل حال پہ اپنا فضل فرما تمام دین میں دنیاوی معاملات میں درست فرما بارک اللہ اپنا فضل شامل حال فرما اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وسيدنا محمد كبير احمد شيخ ومسلم صلى الله تعالى على خير خلقه عليه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين حافظ صاحب کی والدہ خود ہو گئے ہیں ایک دفعہ فاتح شریف پتہ نہیں مغرب شریف پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان صلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه اجمعين برحمتك